وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اب یہ آ گیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں، کائنات اللہ نے بنائی ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ ہاں یہ جو ہیں ہمارے بت، ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں، یہ لاڈلے ہیں اللہ کے، چہیتے ہیں، یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہاں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے کہ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوگی کیسے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں، یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی ہے، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ قل اتنبئون اللہ، اللہ کو بتانا چاہتے ہو بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفاعہ سمجھتے ہو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، نہ آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے، وہ اللہ کو کیا بتائیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دی کیس ذرا مختلف ہیں، وہ کیا بتائیں گے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو شرک کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان بتوں کی، ان چیزوں کی، ما لا يَضُرُّهُمْ جو انہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتے، ولا ينفعهم اور انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی تم خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علمی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا وجود بھی نہیں ہے، تو یہ انکار کرنا مقصود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ خبر دے رہے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی خود علم میں نہیں، یعنی اس کا وجود ہی نہیں، لہٰذا یہ غلط ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اسے پاکی ہے اور وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جن کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں سے بہت بلند و برتر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی۔ کن ہستیوں کی؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ تو ان کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ یہ ان ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں مشغول ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع، اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو پکارو تو وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ ہم ان ہستیوں کو اس لیے مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ ہے کہ تم نے خود سے غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ پروپیگیٹ کر دیا ہے کہ ہم یہ لات اور منات اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ قل اتنبئون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، یہ ٹروتھ ریویل کرنا چاہتے ہو، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جو اللہ تعالی
کے علم میں تو نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی اگر کوئی ایسی شے ہوتی تو اللہ کے علم میں تو ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے علم میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ہم نے کسی ہستی کو اس قابل بنایا ہو کہ تم اس بنیاد پر اس کو مشکل کشا اور اپنا حاجت روا مانو کہ وہ ہستی اللہ کے حضور ہماری سفارشی ہے. شفاعت بالاذن بالکل الگ چیز ہے، لیکن شفاعت بالاذن میں بھی اس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کا ذریعہ بنایا جائے گا، اور وہ ہوگا قیامت کا دن. اس دنیا کے اندر جو سامنے موجود ہے اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے. میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے 6 وسیلوں کا ذکر کیا، جن میں سے 5 ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور انہی میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی دنیا میں موجود نیک شخص کے پاس جا کر دعا کروا سکتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں نے یہ احادیث بتائی. اس میں بہرحال جو شخص سامنے موجود نہیں ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے، اس کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا یہ سمجھ کے کہ وہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا گاڑا فتویٰ آیا کہ تم اللہ کو یہ بات بتا رہے ہو کہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری سفارش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے. معاذ اللہ، کیا ایسا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہر اس چیز کے شرک سے جو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تو اس شرک سے پاک ہے جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ نظریات اور ہستیوں کے بارے میں گھڑ لیے ہیں. اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں. تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے. مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے. جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے تو اس کا مستحق وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو. اس کے بعد بتوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرمایا. بعض مفسرین فرماتے ہیں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے. بتوں کو شفیع ماننے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شفیع ماننے میں فرق. مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں ہی غلط تھیں. ایک تو شرک اور دوسرا ایسے بتوں کو شفیع ماننا جن کو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا. اور یہیں سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء و صالحین کو اپنا شفیع مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو گویا مشرکوں نے 2 کام کیے اور دونوں غلط، یعنی شرک اور نا اہلوں کی شفاعت کا عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم عز و جل نے فرمایا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ نقصان دیتے اور نہ فائدہ. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کن کے بارے میں؟ ان بتوں کے بارے میں. هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. بعض اوقات اہل مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، کچھ دیا نہیں، تو تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت کانسیپٹ دے رکھا تھا لوگوں کو بتوں کی عبادت کا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو خوش کرتے تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے. قل اتنبئون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جس کو وہ آسمان و زمین میں جانتا نہیں. یعنی ایسی بات کی خبر اللہ کو دیتے ہو جو نہ کبھی آسمان میں ہو سکتی نہ زمین میں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں. کس بات کا؟ شرک کا. سبحانہ، پاک ہے وہ تعالی اور بلند ہے، کس سے؟
अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शरीक ठहराते हैं।